نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. سورہ عنکبوت آیت نمبر 13-14 سے دیکھیں. آج دیکھیں یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم نے یہ سورہ شروع کری تھی تو اس میں جو بتایا گیا تھا کہ جیسے مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو اور کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اور جو ایمان لے کر آ گیا تھا اہل ایمان جو تھے ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اور پھر ان کو ہجرت کے لیے بھی کہا گیا ہے نا. بعد میں ہجرت کا حکم آ گیا کہ ان کو سے بدلہ نہیں لینا بلکہ ہجرت کر جائیں. پھر یہاں پر اب مسلمانوں کو وہ تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو اہل ایمان جو تھے، جتنے بھی اہل ایمان تھے ان تم سے پہلے بھی ان کو بھی جو ہے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. مسلمانوں کو پہلے بھی ستایا گیا، پریشان کیا گیا، بہت زیادہ ان کو تنگ کیا گیا، آزمائش آئی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس سے بیان کر رہے ہیں؟ جیسے شروع میں نوح علیہ السلام کا شروعات ہے اس میں، نوح علیہ السلام کی، کہ ان کو بھی ستایا گیا. انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا، اور وہ لوگ ان کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، اور ان کو مار مار کر ادمرا بھی کر دیتے تھے، اور ان کو ان کے گھر چھوڑاتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ پھر اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد وہ پھر سے کام میں لگ جاتے تھے، پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی کتنے انبیاء کرام آئے، رسول آئے، نبی آئے، قومیں آئی، اور ان کو بھی ایسی ہی تکلیفیں آئی اور انہوں نے صبر کیا. تو آیت نمبر 14، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، ارسلنا، ہم نے بھیجا. ارسلا یرسلو سے فعل ماضی ہے، را سین لام اس کے روٹ لیٹرز. ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحن، نوح کو، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. فلبسا، فا مطلب تو، لبیسا وہ رہا، یعنی ٹھہرا رہا. یہ فعل ماضی ہے، لبیسا، لام باسا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لبیسا یلبسو، وہ ٹھہرے رہے یا وہ ٹھہرا رہا، فیہم ان میں، الفا 1000، سنتن سال، اللہ مگر، خمسینہ، خمسینہ کہتے 50، 50، 50 آمن سال، یعنی 50 سال کم، یعنی 950 سال ہوئے. فَأَخَذَهُمْ، فا مطلب تو، اخذا پکڑ لیا، اخذا یا خضو سے پکڑ لیا، ہم انہیں، تو فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، طوفان نے، وہم اور وہ، ظالمون ظالم تھے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو صبر، کس کو؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صبر کریں، برداشت کریں. ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی عمر تو اتنی لمبی تھی، 950 سال وہ ان کے بیچ رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. لیکن جب وہ قوم نہیں مانی تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، اور وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے. تو تورات میں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے تو کہ طوفان کے بعد، کیونکہ طوفان جب آیا تھا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کتنا رہے، کتنے سال زندہ رہے. تو تورات سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 3.5 برس اور جیتے رہے، اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال ہوئی، اور تب اس نے وفات پائی. یہ تورات میں ملتا ہے. اور تورات میں ان کے والد اور دادا وغیرہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، ان کی عمر بھی پتہ چلتی ہے، قد وغیرہ اور جسمانی طاقت بھی ان کی زیادہ تھی. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے والد کی عمر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تورات سے پتہ چلتا ہے کہ 773 سال، یعنی 773 ان کے والد کی عمر تھی، اور دادا کی عمر 969 سال تھی.
اور نوح علیہ السلام مسلسل اتنے سال تک دعوت دیتے رہے، پریشانیاں بھی جھیلی، بالآخر نتیجہ نکلا، اور وہ جو ہے طوفان نوح آیا، اور نوح کشتی جو ہے صرف نوح علیہ السلام کی کشتی بچی اور باقی سب کے سب اس میں ڈوب گئے، اور کشتی بھی کہاں جا کر رکی؟ جودی پہاڑ پر جا کے رکی، جو کہ ایک لمبے عرصے تک وہاں وہ کشتی رہی، اور وہ کشتی لوگوں کے لیے عبرت بھی بنی، جیسے کہ آگے بھی آئے گا. ٹھیک ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، انجینا یعنی بچا لیا، نجات دی ہم نے اسے، انجا ینجئو تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. نجات دی ہم نے اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ اصحاب مطلب والے، سفینتی کشتی والے، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اسے، جعلا یجعلو سے، آیتن ایک نشانی، للعالمین سارے جہانوں کے لیے، عالم عالمین سارے جہانوں کے لیے، ایک نشانی سب سارے جہانوں کے لیے. یعنی اب کس کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف کشتی والوں کو بچا لیا، جو کہ پورا واقعہ گزر چکا ہے کہ کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ کیسے کشتی بنے گی، اور وہی کے مطابق کشتی بنائی گئی، اور وہ کشتی جو ہے بس وہی بچی تھی، اور باقی پوری دنیا جو تھی اس وقت ڈوب چکی تھی، پہاڑ تک بھی جو ہے وہ ڈوب چکے تھے، بس ایک پہاڑ بچا تھا، جودی پہاڑ. اور یہ جو ہے بہت اونچی چوٹی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی پہاڑ کے اناتولیا کے سلسلے میں ایک بہت اونچی چوٹی ہے جسے کوہ ارارات کہتے ہیں. اس کی بلندی لگ بھگ 5000 میٹر ہے، اور یہ اتنی اونچی جگہ پر ہے، یعنی یہ بہت اونچی ہے، اور یہ اس کیونکہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے وہ اس وقت ڈوب چکے تھے، وہی تھا جو تھوڑا بہت بچا تھا، وہاں جا کر جو تھی یہ کشتی رکی تھی. اور یہ کشتی کیا بن گئی؟ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گئی، کہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد سبق حاصل کریں کہ ہاں کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ اولاد کو ذبح کریں، کتنے سالوں بعد ایک اولاد ملی، ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، آگ میں پھینکا گیا ان کو، اس پہ بھی انہوں نے صبر کیا، اور جتنی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، انہوں نے ہر آزمائش پر لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بچائے بھی رکھا. اور جب اللہ تعالیٰ وہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت تک بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو انعام بھی دیے، اولادیں بھی دی، اور اولاد بھی ایسی کہ اس میں انبیاء رسول آئے، نبی آئے، ہے نا، ان کی نسلوں میں. تو اب دیکھیں وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اذ قالا جب کہا، از قالا جب، قالا یقول قل سے فعل ماضی، جب کہا، لقومہ اپنی قوم سے، اعبدو عبادت کرو، ابدا یعبدو سے، اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، علیمہ یعلمو سے. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی شرک کرتی تھی، اور مسلسل ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ لگاتار وہ ایک ہی بات لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. انما بے شک، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، عبدا یعبدو سے فعل مضارع، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن بتوں کی، اوثانن بتوں کی عبادت کرتے ہو. کس سے بنائی ہے اوثانن؟ واو سانون وسن سے. اچھا ایک اور لفظ آپ نے پڑھا ہے بت کے بارے میں، اسنام، صنم کی جماعت ہے نا اسنام، یہاں پر آپ نے بتوں کے لیے پڑھا ہے اوثانن. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے پڑھا تھا اسنام صنم کی جمع، اس میں جو ہے جو بت ہوتے ہیں وہ سونے چاندی اور پیتل وغیرہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور سے. اور یہ خالص مورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مورتی ہوتی ہے نا خالص مورت. اور اوثانن جو ہوتا ہے
یہ بھی بت کے لیے آتا ہے، لیکن چونے پتھر وغیرہ کے جو بت ہوتے ہیں، جو آستانوں پر بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی مورت کے علاوہ جو چونے پتھر وغیرہ کے آستان ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے. تو یہ قوم ہر طرح کی پوجا کرتی تھی، اوثانن یعنی بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی جو آستانوں پہ بنے ہوئے ہوتے تھے ان کی بھی. کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن کچھ بتوں کی، وتخلقون اور تم گڑھتے ہو، خلقہ یخلقو سے، تخلقون تم سب گڑھتے ہو، یعنی تخلیق کرنا، گڑھنا. تو انما آیت نمبر 17، انما بے شک، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن کچھ بتوں کی، و تخلقون اور تم سب گڑھتے ہو، خلق یخلقو سے، افقن افق یعنی جھوٹ. افق کس کو کہتے ہیں؟ جو جھوٹ بنا لیا جائے، جو اپنے آپ گڑھ لیا جائے اس کو کہتے ہیں. اننا بے شک، الذین وہ جن کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. تعبدون جو ہے یہ بھی کس سے آیا ہے؟ عبدا یعبدو سے. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے. میم لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یملکون یہ فعل مضارع ہے، اور ملکا یملکو املک اس کے روٹ فعل امر آتا ہے. نہیں وہ مالک ہو سکتے، لکم تمہارے لیے، رزقن رزق کے، فابتغوا تو تلاش کرو، فا مطلب تو، ابتغوا بغا یبغی سے بنائے، ابتغوا تلاش کرو، ڈھونڈو. باغین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ابتغا فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ ابتغا. فعل مضارع یبتغی، اور فعل امر ابتغی. تو ابتغو فعل امر ہے اور جمع ہے یہ. اور تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس، رزقا رزق، وعبدوہ اور عبادت کرو اس کی، عبدا یعبدو سے، عبدو عبادت کرو ہو اس کی، وشکرو اور شکر کرو، شکرا یشکرو سے، اشکر فعل امر، شکر کرو، لہو اس کا، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. رجع یرجعو سے، ترجعون یہ بھی مضارع مجہول ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے کیونکہ اس پہ بھی پیش ہے اور جیم پہ زبر، پیش اور زبر کا کمبینیشن ہے. تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو کیا کہا کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، اور یعنی اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور ایسے بتوں کی جو تم خود گڑتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. ان کے والد بناتے تھے نا، بت بناتے تھے اور پھر انہی کی ساری عبادت کرتے تھے. تو یہ بات ان کو پریشان کرتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کیونکہ وہ رزق مانگتے تھے نا ان سے کہ رزق دو، رزق مانگا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں رزق تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگو، اور اس کے شکر گزار بنو، اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر بیسیکلی 3 چیزوں کا ذکر ہے. کیا؟ دعا کا. پہلا ذکر کس کا ہے اس آیت میں؟ دعا کا، کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور پھر دوسرا ذکر ہے عبادت کا، کہ اسی کی عبادت کرو. پھر تیسرا شکر کا، اور پھر اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو، یعنی جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دعا کرو، عبادت کرو اور شکر کرو. یہ تینوں ہی ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں کا، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں عبادت بھی، اور پھر شکر ادا بھی. یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شکر کرو. اور کیوں؟ کیونکہ تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم کو لوٹ کر جانا ہے. پھر آیت 18، وَإِنْ اور اگر، تُكَذِّبُوا تم جھٹلاتے ہو، کذبا یکذبو سے بنا ہے، کاف زال با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فقد تو در حقیقت، کذبا جھٹلایا، کذبا یکذبو، اممن امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، وما
اور نہیں، اب ماں کا یہاں پر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آگے اللہ ہے، اللہ جب آ جاتا ہے تو پھر ماں کا نہیں ہوتا ہے، اور نہیں ہے علی رسولی، رسولوں پر، اللہ مگر بلاغ، پہنچا دینا، مبین کھلم کھلا، کلیئرلی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور کسی سے مت مانگو، کیونکہ تم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو یہ یاد رکھنا کہ تم سے پہلے بہت سے ایسے امتیں آئی، انہوں نے جھٹلایا، لیکن رسولوں کا کام کیا ہے؟ رسولوں کا کام تو یہ ہے کہ کلیئرلی پہنچا دینا، یعنی دعوت کو پہنچا دینا، اور یہی بات رسول اللہ کو کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ تو صرف کیا کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے، یعنی اگر تم لوگ نہیں مانتے تو تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام آئے، بہت سے رسول آئے، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو جھٹلایا، لیکن ان کی قوم نے بھی نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا؟ آخرکار عذاب آیا ان کے اوپر، اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ تو ہم صرف رسولوں کا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا، ساری ذمہ داری، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو خود کو اپنا حساب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا یہ آیت ہمیں بھی تسلی دیتی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہنچا دینا، کوئی ہماری بات مان رہا ہے نہیں مان رہا یہ پھر اس کا عمل ہے، لیکن ہمیں ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہمیں آخری امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے یہ اس کا عمل ہے، پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی خود کی، لیکن اگر ہم نے نہیں پہنچایا پھر ہم سے بھی پکڑ ہوگی کہ ہم بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے اور ہم نے پہنچایا تک بھی نہیں، ہم نے بتایا تک بھی نہیں کہ ہمارے پاس کون سا دین آیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا، قرآن کو پہنچا دینا۔ آیت 19، اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، را یرا سے بنا ہے، یہ یرونا تھا، یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا، کس کی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے یہاں پر نون؟ لم کی وجہ سے، کیونکہ جب لم آ جاتا ہے تو کس کے معنی دیتا ہے؟ فعل مضارع کے آگے اگر لم آ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے۔ تو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کیفا کیسا، کیسے، یبدئو ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، ابدعا یبدئو سے، اللہ اللہ، خلقہ مخلوق کی، تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ وہ لوٹاتا ہے اسے، دوبارہ کرے گا اسے، اعادہ یعیدو سے دوبارہ کرے گا اسے، انا بے شک ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے، کیسے تم کو پیدا کیا، اپنی طرف دیکھو، اپنے آپ پر دھیان دو، اپنے آپ پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار بنایا، پہلی بار تمہیں پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا، اور پھر تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، کیونکہ یہ قصے جو ہے نا مشرکین مکہ کو سنائے جا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی جو ہے اور جتنے بھی قوم گزری ہے ان سب کا ایک ہی کام تھا، جب رسول ان کو بتاتے تھے کہ تمہیں قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، تو ہم ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، جب اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ جب انسان کوئی پہلی بار کوئی چیز بناتا ہے نا، اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو جب پہلی بار کوئی چیز انسان بناتا ہے تو اسے مشکل لگتی ہے نا، اگر وہی چیز وہ دوبارہ بنائے گا تو آسانی سے بنا لے گا، چٹکیوں میں بنا لے گا، اسے کوئی مشکل نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے تمہیں پہلی بار بنا دیا تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو، سین یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سیر کرو چلو پھرو، سارا یسیرو سے سر، فل اردی زمین میں، فنظرو پھر دیکھو، نظرا ینظرو سے انظرو فعل امر، کیفا کیسے، بدآ اس نے ابتدا کی، شروعات کی، الخلقہ مخلوق کی، تخلیق کی، ثم پھر اللہ اللہ، ینشئ وہ اٹھائے گا، انشأ ینشئ اٹھائے گا،
نشأتا اٹھانا، آخرتا آخری بار، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، زمین پر چلو پھرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی ساری قومیں جو ہیں پہلے آئیں، اتنی ساری قوموں کو پیدا کیا اور انہوں نے نافرمانیاں کی اور پھر ان کا انجام کتنا برا ہوا. تو جب اس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا اور پہلی بار اس کو بنایا تو پھر دوبارہ بھی وہ اٹھائے گا، آخری بار بھی اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے سامنے جانا ہے اور جا کر اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے. کس نے کس کا کتنا حق مارا. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ہے نا. صرف اپنے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں ہی جیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے رہ رہا ہے، کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے. صرف بس میں اپنا کر لوں، میں اپنے آپ جیوں، میرے لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ کیا ہوتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا حق بھی ہوتا ہے جو پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حق تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرتے. ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کے حق مارنا، تو یہ ان سب کا حساب جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے. اس لیے قیامت بھی آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے بھی. پھر یعذبو، وہ عذاب دیتا ہے، عذبا یعذبو سے وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، شاء یشاء و یرحم اور وہ رحم کرتا ہے، رحیمہ یرحمو سے، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، و الیہ اور اسی کی طرف، تقلبون تم سب لوٹائے جاؤ گے. قلب کہتے ہیں نا پھیرنے کو، تو اسی سے ہے تقلبون، تم سب پھیرے جاؤ گے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. قلب دل کے لیے بھی آتا ہے نا، تو پھرنا، لوٹنا، حرکت کرنا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو اب جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس پر چاہے وہ رحم کرے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ باتیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی انسان ہوتا ہے نا بہت گنہگار ہے، لیکن اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اسی کا وہ ایک کام اس کو پسند آ گیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، ہے نا. ورنہ تو ہر کسی کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا گناہ کیا ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزائیں بھی بھگتنی پڑیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو رحم بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایسی کوئی بات پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج رہے ہیں کہ جس کو چاہیں عذاب دیں اور جس کو چاہیں بخش دیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی جہنم میں ڈال رہے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ تو اعمال کے اکارڈنگ جہنم میں بھیجیں گے. ہمارا جو نام اعمال ہے، جو ہماری کتاب ہے، جو مستقل لکھی جا رہی ہے، ایک ایک عمل اس میں لکھا جا رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے لکھا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. کسی نے ایک نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو وہاں پر دکھا دی جائے گی، ایک گناہ بھی کیا ہوگا وہاں پر وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. سب کو اپنے اعمال کے اکارڈنگ اس کا جو ہے رزلٹ ملے گا، جیسا اعمال کیا ہوگا ویسا رزلٹ ملے گا. آیت 22، وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، عاجز مطلب بے بس کرنے والے یا بھاگنے والے. عین جیم زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور فعل ماضی آتا ہے اعجزا، اور فعل مضارع یعجزو، فعل امر عاجز. اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من یعنی کوئی، ولین میوں ولیوں کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیر کوئی مددگار. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور شرک کرتے چلے جاتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. یعنی تم نہیں عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، یعنی کہیں بھاگ کر نہیں جانے والے، بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے. نہ تو زمین میں بچ سکتے ہو، نہ ہی آسمان میں بچ سکتے ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، کوئی دوست بھی نہیں ملے گا. اس لیے بہتر کیا ہے کہ ہم کیا بنائیں، اللہ کو ہی اپنا دوست بنائیں. کیونکہ ابھی واقعہ کس کا چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوست
تھے اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہا گیا ان کو، اللہ کے دوست. اور وہ کیسے بنے اللہ کے دوست؟ وہ ہر آزمائش پر انہوں نے لبیک کہا، لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ فرما بردار ہو گئے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ انہوں نے کرا اسے. جتنی بھی آزمائشیں آئیں اس کا سامنا کرا، اور آزمائشیں کم تھی، بہت بہت زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھی، اور انہوں نے اس پر صبر کیا. تب جا کر وہ کیا بنے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست بنے. تو اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پرانے خیالات کو اتار دیں، ہم اپنی پرانی سوچوں کو اتار کر پھینکیں اپنے اوپر سے، اور اللہ کا رنگ چڑھا لیں. جیسے کہ آیا تھا نا پہلے پارے میں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ سے. اللہ کا رنگ چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو پرانے رنگ ہیں ہمارے، پرانے رنگ مطلب پرانے عقیدے ہیں، پرانی سوچیں ہیں، اور جو پرانے خیالات ہیں، بیکار کے خیالات ہیں، ان کو اتاریں اور پھر نیا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں. اور وہ کیا؟ کہ اللہ کی فرما برداری کا، رسول جو ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو فالو کریں، صحابہ کرام جو کرتے تھے ان کو فالو کریں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا نا اہل بیت کو فالو کریں، کہ اہل بیت یعنی جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، گھرانے ہیں، انہوں نے جو کام کیا وہ کام ہم کریں. اور جو کام کہیں سنت سے ثابت نہیں، کسی صحابہ سے ثابت نہیں، اس کام کو چھوڑ دیں، بدعتوں کو چھوڑ دیں. قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے قرآن پر عمل کریں، حدیثیں جو ہم سے کہہ رہی ہیں حدیثوں پر عمل کریں. یہی ہے اللہ کا رنگ، ایسے ہی اللہ کا رنگ چڑھے گا، اور ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کفرا یکفرو سے بنا ہے فعل ماضی، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، لقائہ، اور اس کی ملاقات کا. اولئک، یہی لوگ ہیں، یئیسو، جو مایوس ہو گئے، یئیسو مایوس ہو گئے، یاسا یئیسو، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں ہر ہمارے عمل کا حساب کتاب ہوگا، اس بات پر اگر وہ یقین نہیں کرتے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اتنی بڑی بات کہی ہے نا کہ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس بات کا یقین ہونا چاہیے، حساب کتاب، اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات میں کوئی شک نہ آئے، اس بات میں یعنی اس بات میں کوئی ہمیں ذرا سا بھی شک نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، جیسے کہ بھی آیت نمبر 20 میں گزرا کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کرا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی حساب کتاب پر یقین ہونا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ سب باتیں، ان سب باتوں کا یقین دلایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. اور جو یقین نہیں کرے گا ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. آیت 24، فما، تو نہیں، کانا، تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، ان سب نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اسے، قتل یقتلو سے، اقتلوہ، قتل کر دو اسے، او، یا، حرقوہ، جلا دو اسے، حرقو، جلا دو، ہو، اسے، ہا، را، قاف، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی کیا ہے؟ حرقا، فعل مضارع یحرقو، فعل امر حرق، حرقوہ، جلا دو اسے، فانجاہو، تو نجات دی اسے، انجا ینجی سے، تو نجات دی اسے، اللہ، اللہ نے، من الناری، آگ سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو سے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں.
تو اب ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، بتوں کو انہوں نے توڑا بھی، اس کے بعد بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر انہوں نے، ان کی قوم کا کیا جواب تھا کہ ان کی قوم نے کیا کہا کہ ان کو قتل کر دو، یعنی یہ نہیں ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ماننے والے، یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کبھی ہمارے بتوں کو توڑ رہے ہیں، کبھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو ایسا کرو، سب نے پلاننگ کری، یا تو ان کو قتل کر دو یا جلا دو. پھر کیا ہوا کہ پھر کس پر آ کے ٹکے، ٹھیک ہے ان کو ہم جلا دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا سا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ہے نا، بہت بڑا آگ کا جو تھا، انہوں نے چتا سی ایک الاؤ تیار کیا، پوری قوم اس میں شریک تھی، ایک علاقہ تھا بہت بڑا، اس میں وہ آگ جلائی گئی تھی، اور لگ بھگ ایک مہینے تک لکڑیاں اس کی اکٹھی کی گئی. آپ سوچو کتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا ہوگا، کیونکہ ایک دور بڑی سی چھوٹی سے ان کو پھینکا گیا تھا، دور سے پھینکا گیا تھا اس کے اندر، کیونکہ پاس سے پھینکنا تو ممکن ہی نہیں تھا. اور آگ اتنی خطرناک تھی کہ لپٹیں اس کی ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کو چھو رہی ہوں. اور پھر کیا کہا گیا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پھینکا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ ساری جگہ، آگ کے اندر کی جو جگہ تھی وہ کیا بن گئی، وہ باغ میں تیار ہو گئی، گارڈن بن گئی. ایک روایتوں میں آتا ہے اس باغ میں پھل بھی لگے جو اس کو وہ کھاتے تھے، اور آرام اور سکون سے وہ وہاں پر رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں کہ میرا کیا ہوگا، یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، میں مر جاؤں گا، یا میرے ساتھ برا بھلا کریں گے، بلکہ وہ اللہ کا حکم مانتے رہے. اللہ نے ان سے کہا کہ دعوت دو، دعوت دیتے رہے مسلسل، یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ڈرے نہیں وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس آگ سے ان کو بچا لیا، نجات دے دی. اور اس میں کیا ہے، ان سب واقعوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ ایمان والوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، طرح طرح سے ان کو اذیتیں دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اذیتیں دی گئی، ان کو تو یہاں تک کہ آگ میں بھی پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا. تو یہ کیا ہے، اس میں نشانی ہے کس کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وقالا، اور کہا، قالا یقول قل سے، اور کہا، انما بے شک، اتخذتم بنا لیا تم نے، اتخذتم، اتخذا یتخذو سے، الف خا زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اتخذا یتخذو، اتخذ. تو اتخذتم فعل ماضی ہے، بنا لیا تم نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اوثانن بتوں کو، مودتا محبت کا ذریعہ، مودتا کس کا، محبت کا ذریعہ، واو دال دال، ود محبت کے لیے آتا ہے، محبت کا ذریعہ، بینکم آپس میں، بینکم آپس میں یعنی تمہارے درمیان، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم پھر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفرو انکار کرے گا، کفرا یکفرو سے، بعدکم تمہارا بعض، ببعدن بعض کا، ویلعنو اور لعنت کرے گا، لعنا لام عین نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لعنا یلعنو، العن فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا، لعنا، اور فعل مضارع یلعن. تو یہ فعل مضارع ہے، اور لعنت کرے گا، بعدکم تمہارا بعض، بعدن بعض کو، ومأواکم اور ٹھکانہ تمہارا، نارو آگ ہے، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من ناصرین کوئی مددگار. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ، اور اس نے کہا بے شک بنا لیا تم نے، یعنی تم جو ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو تم نے محبت کا ذریعہ بنا لیا، بلکہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ تم ان بتوں سے محبت کرتے ہو. تو کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا ہوگا کہ آپس میں پھر لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں آیتیں آئی تھی کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، بت جو ہیں جن کی آج عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، جو ان کی عبادت کرتا ہے نا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا یہ ہماری عبادت کرتے تھے. تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ان کے ماننے والے تھے وہ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دو مجھے، تاکہ ہم آج ان بتوں نے ہمیں انکار کیا ہے نا، ہاں ہم سے بیزار ہو گئے، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے.
استبرأ الذین اتبعوا، ہے نا یہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب بیزار ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے، ایک بار دنیا میں بھیج دیجیے، ہم بھی ان کو اگنور کریں گے جیسے آج ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے اور جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے، ابلیس کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اس سے کہیں گے کہ تو نے ہی ہمیں ورگلایا تھا، ابلیس کہے گا کہ میں نے تو صرف بہکایا تھا، تم میری باتوں میں آئے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر بیٹھے تھے، تو آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کیسے ایک دوسرے سے لڑائیاں کریں گے، جہنم میں جانے کے بعد لڑائیاں کریں گے، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، تم سب یہیں پر پڑے رہو، مانی کیوں تھی ایک دوسرے کی بات، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، تو ان کی بات کیوں نہیں مانی، قرآن کو فالو کیوں نہیں کیا، حدیثوں کو فالو کیوں نہیں کیا، کیوں ایک دوسرے کے اوپر کیوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہے، تو یہیں پڑے رہو، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور کوئی بھی پھر اللہ کے علاوہ مددگار نہیں ملے گا، فآمنا تو ایمان لایا، آمنا یؤمنو سے، لہو اس پر، لوتن لوت علیہ السلام، وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں مہاجرن ہجرت کرنے والا ہوں، ہاجرہ یہاجرو سے، مہاجرن فاعل ہے یہ، ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، انہوں بے شک وہ، ہوا وہی، عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر، اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں قوم کو سمجھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان کی قوم نہیں مانی، آخر کار ان کو آگ میں بھی ڈالا، پھر جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو بچا لیا، پھر انہوں نے کیا بتایا کہ تم محبت کرتے ہو آپس میں، یعنی تم جو ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو اس بت کی وجہ سے کرتے ہو، ان بتوں سے محبت کرتے ہو اور ان بتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہو۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ کسی نے، آج بھی جو دوستیاں ہوتی ہیں اور جو محبتیں ہوتی ہیں اور جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کس بیس پر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی ہابی پر ہوتے ہیں، ایک جیسی ہابی ہوتی ہے، ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن دوستی جو سب سے پسندیدہ دوستی ہیں وہ کون سی دوستی ہے، جو کہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، جس کے بارے میں ہم بار بار حدیث پڑھ چکے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر کو دوستی کرتا ہے، اللہ کے خاطر جیتا ہے، اللہ کے خاطر جو ہے وہ تعلقات جوڑتا ہے، اللہ کے خاطر توڑتا ہے نا، تو وہ نہ تو کسی مال کی وجہ سے دوستیاں کرتا، نہ کسی انسان کی وجہ سے، بلکہ کس کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اور وہی دوستی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے، آپ یہاں پر ایک دوسرے سے ملے، آپ یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ایک کامن گراؤنڈ پر ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ دوستیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے ملیں گے، تو وہ دوستی سب سے بیسٹ دوستی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہی بات ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان آپس میں دوستی کر رہے ہو اس بتوں کی وجہ سے، نہیں مانے وہ لوگ، صرف ایک ایمان لایا ان کے اوپر، اور کون ایمان لائے، لوط علیہ السلام، یعنی ایک ٹائم ایسا ہوا کہ صرف اور صرف ایک ہی شخص ان کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا، اور وہ کون، ان کے کزن، اور وہ کون تھے، لوط علیہ السلام، 26، یعنی جو لوط علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بھتیجے تھے، اور صدوم کے علاقے میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں صرف ایک ہی شخص تھے، وہی تھے، اور سب ان کو چھوڑ گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف، شاید بس یہی تھے جو ہجرت میں تھے، اور یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوئی تھی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 ایئرس کی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خاطر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کس سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ کی محبت کے خاطر انہوں نے سب چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، اور یہاں پر ان مکہ والوں کو جو مسلمان تھے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم بھی ہجرت کرو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو، اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے دیے، پوتے دیے، ہے نا، ان کو انبیاء کرام میں بنا کر بھیجا، اور یعنی نسل در نسل ان کو بیٹے بیٹے بھی ایسے کہ نبی بنے، پوتے بھی ایسے جو نبی بنے، انبیاء بنے، ہے نا، تو پھر دیکھیں نیکسٹ آیت،
اور پھر دوستی کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جس سے دوستی کرتا ہے اور جس کے ساتھ رہتا ہے قیامت کے دن بھی وہ ویسے ہی، یعنی جس کو فالو کرے گا، جس سے دوستی کرے گا، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا اور اسی کے پیچھے ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کو دوست بنایا جائے، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جائے جن کے پاس بیٹھ کر ہمارے ایمان کا لیول بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے، تقوی بڑھے، ہے نا۔ اور کیونکہ جو دوستیاں یہاں پر اگر اللہ کے خاطر دوستیاں ہوں گی، وہ دوستیاں وہاں جا کر بھی قائم رہیں گی۔ اور نیک دوست کی خاص طور سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی نیک دوست سامنے ہوتا ہے نا، تو وہ کلمہ پڑھواتا ہے کہ نہیں، پڑھو پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، آخر میں پڑھو۔ اور جب ہم مشرکین کو دوست بنا لیں گے یا ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں گے جن کے اندر تقوی کا لیول بھی کم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آخری ٹائم پر بھی وہ ہمارا اس طرح سے ساتھ نہیں دے گا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، ان کے ساتھ دوستیاں کریں۔ دوستیاں تو سب کے ساتھ کرنی ہے نا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے، تقوی بڑھے، تو پھر خاص طور سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں جن کا ایمان کا لیول زیادہ ہو، تقوی جس کے اندر زیادہ ہو۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، وہبا یہیبو سے، وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو اسے، اسحاق، اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام پوتے تھے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فی ذریتی ہی، اس کی اولادوں میں سے، نبوتا، نبوت، والکتابہ، اور کتاب، وآتیناہ، اور عطا کیا اسے، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، ضرور ہی صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں پوتے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دین کے لیے قربانی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ خیر کہاں تک گئی، آگے تک گئی۔ اگر ہم دین کے خاطر قربانیاں کریں گے تو خیر کہاں تک پہنچے گی؟ ضروری نہیں اولاد تک پہنچے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد نافرمان نکل جائے، کوئی ہم جو ہے سمجھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، نہیں مان رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خیر اولاد میں نہ آ کر پوتے میں آ جائے، پوتے پوتیوں میں آ جائے، ہے نا۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم نے تو اپنی پوری عمر گزار دی، ہم نے اپنے اولاد کو ایسے نہیں پالا جیسے پالنا چاہیے تھا، یا قرآن کے اکارڈنگ نہیں پالا، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ پالنا چاہیے، تو پوتے پوتیوں کو اپنا ٹائم دیں، پوتے پوتیوں کو اچھی باتیں بتائیں، وہاں تک خیر پہنچائے۔ تو جب ہم دین کے خاطر قربانیاں کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خیر اولاد تک پہنچے، ہمیں نہیں پتا ہماری نسلوں میں کہاں تک خیر جا رہی ہے۔ رزلٹ جو ہے ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ رزلٹ ابھی آ جائے، پازیٹیو رزلٹ آ جائے اور ہاتھ کے ہاتھ آ جائے، رزلٹ آگے تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ دور تک بھی آ سکتا ہے، خیر ہماری دور تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، اللہ کے راستے میں اگر سیکریفائس کرنا پڑے تو کریں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم ٹائم بھی سیکریفائس نہیں کر پا رہے، اللہ کے راستے میں ٹائم نہیں نکال پا رہے۔ بہت لوگ ایسے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو، دین کے خاطر قربانی کرو، چلو قرآن دیکھو، پڑھو، سمجھو، آگے تک پہنچاؤ، تو ہم سے وہی نہیں نکل رہا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور ہم اس کتاب پر دھیان نہیں دے رہے، ہم پڑھ ہی نہیں رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہے، جبکہ ہم خود اللہ کی نہیں سننا چاہ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تو واقعی ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت ہوتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کی ہر ہر بات پر توجہ دی، ہر ہر بات پر۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اللہ تعالیٰ واقعات بتا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں دیتے اللہ کی ہر بات پر توجہ، اللہ کی ہر بات پر دھیان کیوں نہیں سنتے دھیان سے اللہ کی ہر بات، ہے نا۔ جبکہ ٹی وی سیریلس ہم اتنے دھیان سے سنتے ہیں کہ اگر بچہ بھی چپ بول رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں چپ کر دو اس کو، چپ کر دو، سمجھ نہیں آ رہا، لیکن قرآن ہم سننا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے، اور ہم کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہمیں خود اس سے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، کتنی محبت قرآن سے کرتی ہوں، کتنی محبت سے میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی ہوں، یا کتنا زیادہ اس پہ توجہ دیتی ہوں۔ وہی ہمیں اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی محبت کر رہے ہیں۔ پھر آیت 28، وَلُوتًا، اور لوط، اذ، جب، قالا، اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون، ضرور تم آتے ہو، اتا یا اتی سے بنائے، تأتون، تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو،
माँ जो सबक़कुम सबक़त की तुम पर, सबक़ा यस्बिक़ु से यानी पहले की तुमने, यानी तुम सबक़त की तुम पर, बिहा उसके साथ, मिन अहादिन माँ का यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, नहीं सबक़त की तुम पर यानी नहीं तुमसे पहले की किसी ने, मिन अहादिन किसी ने भी, मिनल आलमीन सारे जहानों में। अब क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम उनके ऊपर ईमान लेकर आए थे, सिर्फ एक लूत अलैहिस्सलाम ही थे, फिर उनको सुडोम की तरफ भेजा गया, नबी बनाकर भेजा गया लूत अलैहिस्सलाम को। और उस ज़माने में यानी जहाँ लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उसमें बहुत उस इलाके में बहुत बदअमनी थी। वो बस्तियाँ जो थीं लूट-मार होती थी उसमें। लूट-मार के लिए ये वो मशहूर हुई, ठीक है? जो है लोग लोग जो हैं डकैती भी करते थे, रास्तों में भी बैठते थे और गलत काम करते थे। मर्द होमोसेक्सुअलिटी थी उस कौम में, मर्द मर्द के पास जाता था और तो गलत काम करते थे। और आम मजलिसों में भी ये गलत काम करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि तुम ये कैसे बेहयाई के काम करते हो कि सबसे पहले तुमने किया, यानी सबसे पहले उन्हीं की कौम ने इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले ये बुराई किसी ने नहीं की थी। उन्हीं की कौम से ये बुराई शुरू हुई थी और ओपनली ये काम करते थे, क्लब्स में ये काम करते थे वो। यानी एक तो बुराई और फिर सबसे और एक्स्ट्रा बुराई क्या कि ओपनली ये काम करना और बुराई पर बुराई। इन्नकुम क्या बेशक तुम, मतलब क्या, इन्ना बेशक, कुम तुम। तो ये देखें पूरा वर्ड 3 पार्ट्स में, ये अलग है, इन्ना अलग है, कुम अलग है। क्या बेशक तुम, लता तूना जरूर तुम आते हो, अता याती से, रिजाला मर्दों के पास, व तक़तऊना और तुम काटते हो, क़तआ यक़तऊ से बना है, तक़तऊना तुम सब काटते हो, सबीला रास्ता, वतातूना और तुम आते हो, फी नादिकुम अपनी मजलिसों में, नादिकुम मजलिसों में, नादिकुम कहते हैं कल्ब को, यानी बेहयाई जो कि सबके सामने हो उसके लिए आता है, जो बेहयाई सबके सामने हो यानी मजलिसों में, मुनकरा बुरे कामों को, फमा तो नहीं, काना था, जवाब कौमी ही उनकी कौम का, इल्ला मगर अन ये के कालू उन सब ने कहा, इतीना ले आ हम पर, अतायाती से, इती फेल अम्र है, अतायाती मतलब होता है आना, जब इसके बाद हुर्फ जर बा आ जाए तो इसका मतलब होता है लाना। ले आ हम पर अजाब अल्लाह ही अल्लाह का, इन कुंता अगर है तू मिनस सादिकीन सच्चों में से, यानी अगर सच अब उन्होंने समझाया अपनी कौम को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन उनकी कौम इतनी हठधर्म थी, इतनी जो है जबान दराज थी कि वो क्या कहती थी कि अच्छा अगर तुम जो है सच्चे हो तो ठीक है, जो अब बार बार हमें अजाब के बारे में डरा रहे हो, अजाब के बारे में तो लेकर आओ हमारे ऊपर अजाब। तो होमोसेक्सुअलिटी और फिर वो भी मजलिसों में, नादीकुम नून दाल या से बनाए जिसका मीनिंग होता है मजलिसे या क्लब, और नदवा कहते हैं जहां लोग मिलकर सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो ये लोग मिलकर सोशल एक्टिविटी यानी वहां खुलेआम मिलकर ये काम करते थे। काला कहा, रब्बी ए मेरे रब, उनसुरनी मदद कर मेरी, नसरा यंसुरु से, उनसुरनी फेले अम्र मदद कर मेरी, अलल कौमी उस कौम पर जो मुफसिदीन फसादी है, फसाद करने वाले हैं, यानी बार बार नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कौम को, लेकिन वो कौम मान ही नहीं रही। फिर आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और वो भी क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कौम के खिलाफ, यानी ये कौम मेरी बात ही नहीं मान रही, मुसलसल मैं दावत दे रहा हूँ, ये कौम बात ही नहीं मान रही, तो अब तू जो है मेरी मदद कर। और और कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास, ठीक है? वो बार-बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी नबी ने जो है फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद माँगी हो कि अल्लाह ताला फ़ौरन ही इनका काम तमाम कर दे, नहीं। बल्कि बार-बार उनको समझाते थे, बार-बार उनको साला-साल समझाते रहते थे। जब साला-साल कौम नहीं मानती, नस्लें-नस्लें उनकी नहीं मानती, तब जाकर वो अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला अब मदद कर, ये कौम मान नहीं रही। फिर क्या हुआ था? फिर उनके ऊपर अज़ाब आया था।